Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں. وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک تمہارا الہ اور میرا الہ جو ہے ایک ہے. بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، بس تم استقامت کے ساتھ رہو اسی کی طرف اور استغفار کرتے رہو اسی سے. اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. وہ لوگ ہیں مشرکین جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو قرآن سناتے، وہ ماننے کی بجائے مذاق کرتے اور آگے سے کہتے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس جائیں آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. ہم اپنے کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یعنی ہم جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑیں گے، تم اپنا کام جا کے کرو. تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر تکلیف تو ہوتی تھی. آپ رحمت للعالمین پیغمبر تھے، تو دکھ ہوتا تھا کہ میں اتنا محنت کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. فرمایا میرے محبوب آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی ڈیوٹی جو ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بشیروں و نذیرن، ان کو خوشخبری دو اور ڈراؤ. اور آپ کے ذمہ ہے کہ ان کو دین کی بات پہنچاؤ. اور آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض پورا ادا کر رہے ہیں. باقی ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو ہدایت نہیں دیتے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں اور پہلے انسان ہیں. ان کا بیٹا وہ جو قابیل تھا، جو بات نہیں مانتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اور باپ ہونے کی حیثیت سے اس کو سمجھایا اور بڑی کوشش کی، اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس قابیل نے بات نہیں مانی. اسی طرح نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا تھا کہ بیٹا ایسے نہ کرو، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ.
لیکن اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، صرف اللہ کی رحمت سے ہی کوئی بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ نبی نے اپنی پوری محنت کی، پدرانہ شفقت کے ساتھ بھی سمجھایا اس کو، لیکن بات اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے بات نہ مانی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنے باپ آزر کو سمجھایا، محنت کی، کہا کہ ابا میں خوف کھاتا ہوں، ایسی چیز کا میرے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبوت والا علم عطا فرمایا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ شیطان کے پیچھے نہ لگیں، رحمان کے حکم کے مطابق چلیں، میں تو خوف کھا رہا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ تو آگے سے باپ کہنے لگا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تو باز آ جا ورنہ ہم تجھے پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، تم میری بات نہیں مانتے تو تمہاری مرضی نہ مانو، میں تو اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہوں گا، تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، ہر کسی نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، میرا جو کام تھا میں نے وہ بات پہنچا دی ہے، باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا چچے کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چچا ابو طالب کو بار بار جا کر سمجھاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جا کر کہا کہ چچا میرے کان میں آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن تیری سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس وقت چچے نے کہا تھا اخترت النار علی العار، میرے بھتیجے مجھے لوگوں کی آر برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ برداشت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا محبوب تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا ہے، ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مثلکم تمہاری مثل۔ سوال یہ ہے کہ نبی اللہ کے جتنا نبی ہیں وہ سارے نبی جو ہے وہ انسان تھے، کیا تھے بزرگوں؟ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا مخلوقات جو پیدا کی ہیں، ایک مخلوق ایسی ہے جو آبی ہے، آبی پانی میں رہنے والی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں کوئی نبی نہیں بنایا، پانی والی مخلوق میں سے کوئی نبی، کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ دوسری ہے ناری مخلوق جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ ہے جنات، اللہ نے جنات میں سے بھی کسی کو نبی نہیں بنایا۔ تیسری ہے نوری مخلوق، فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی فرشتے کو بھی نبی نہیں بنایا۔ آپ نے کسی جگہ پر نہیں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا کہ فلانا فرشتہ جو ہے وہ نبی تھا، نہیں۔ حتیٰ کہ خود مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، مجھے یہ بتاؤ زمین پر فرشتے رہتے ہیں یا انسان رہتے ہیں؟ جب زمین پر انسان رہتے ہیں تو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے لیے جو دلیل بن سکتا ہے یا حجت بن سکتا ہے وہ انسان ہی بن سکتا ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور تیسری مخلوق ہے، چوتھی مخلوق ہے خاکی مخلوق، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، وہ ہے انسان۔
یہ تو ظاہری بات ہے، آبی مخلوق جو پانی والی رہنے والی مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، کچھوے ہیں، مگر مچھ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، یہ تو پکی بات ہے۔ دوسری مخلوق ہے جنات، اللہ نے جنات میں بھی کسی کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ جنات جو ہیں وہ اپنی شکلیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تو سارے صحابہ زیارت کرتے تھے۔ اور تیسری مخلوق ہے فرشتے، نوری مخلوق۔ نوری مخلوق بھی ایسی ہے کہ وہ بھی اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو اس کی اپنی اصلی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ شکل تبدیل کر کے یعنی انسانی شکل میں آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو یعنی نبیوں کو اللہ نے فرشتے کی مخلوق میں سے بھی نبی نہیں بھیجے۔ باقی رہ گئی چوتھی مخلوق خاکی، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اگر ہم کہیں آبی مخلوق پانی والی مخلوق میں بھی نبی نہیں ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق جنات میں سے بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، پھر کہیں کہ انسان بھی نہیں ہے، تو بتاؤ پھر اور کون سی مخلوق ہے؟ انسان بھی نہ مانے، ہاں جی، پانی والی مخلوق بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان بھی نہ مانے تو اور کون سی مخلوق مانو گے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے جب بار بار قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے جتنا رسول بھیجے ہیں وہ تم میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بالکل تمہاری جیسے ہیں، جیسے تم گناہ گار ہو، بدکار ہو، جرمدار ہو، نبی بھی ایسا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ نبی ہے انسان، لیکن سارے انسان مل کر نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے پتھر ہیں، ایک وہ پتھر ہے جو آپ کی روڈوں کے اوپر لگا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہوتا ہے جو آپ کی مسجد میں لگا ہوا ہے۔ روڈ والے سارے پتھر مل کر اس پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اور ساری مسجدوں والے پتھر مل کر ہاں جی یہ سنگ مرمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر سنگ مرمر جو ہے، ساری دنیا کے سنگ مرمر مل جائیں، بیت اللہ کے کونے میں جو پتھر لگا ہوا ہے نا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، ساری دنیا کے پتھر مل کر اس پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پتھر تو سارے پتھر ہیں۔ اسی طرح فرمایا نبی بھی انسان ہیں، لیکن سارے انسان مل کر نبی کی انسانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اکمل الانسان ہیں، وہ اکمل البشر ہیں، سید البشر ہیں، فخر البشر ہیں، امام البشر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے انسانوں کے امام ہیں۔ اب تمہیں اگر سردار کا مطلب سمجھ نہ آئے تو پھر تو ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے کہ تمہیں سردار کا مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہا، امام کا مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما انا بشر، میرے محبوب آپ خود کہہ دیں انما۔ بزرگوں، انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جس بات میں لوگوں کو شک ہو رہا ہو اس وقت تاکید کرنے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے عربی میں انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انا کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں کوئی شک نہ کرے۔ انما انا میں بشر بشر ہوں، انما انا بشر میں بشر ہوں۔ آپ بتائیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ او بزرگوں، نبی کا فرمان، اللہ نے جو نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ خود کہیں کہ میں بشر ہوں، تو اللہ کا حکم ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پھر نبی نے کہا یا نہیں کہا کہ میں بشر ہوں؟ جب خدا یہی کہہ رہا ہے، نبی یہی فرما رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، پھر اگر کوئی کہے کہ خدا جانے بشر کون ہے، اللہ ہی جانے بشر کون ہے، وہ قوالی ہے ایک، اس میں وہ کہتا ہے اللہ ہی جانے، خدا ہی جانے بشر کون ہے۔ نہیں، تو امتی کس چیز کا ہے؟ ابھی تک تجھے نبی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر امتی کس چیز کا ہے تو؟ کہ نبی کون ہے، کیا ہے، تمہیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے، تو کس چیز کا امتی ہے؟ تو پھر پرلے درجے کا بے ایمان ہے، پھر تو کافر ہے۔ میں اگلے دن ایک حاکم علی حاکم ہے، پتہ نہیں حاکم علی ہے، کوئی نعت خواہ نعتیں پڑھتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے بالکل، اس کی میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم کہو تو کہو نبی بشر ہے، ہم تو نہیں کہتے۔
تم کہو تو کہو نبی بشر ہے، ہم تو نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے نبی بشر ہے۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں خود فرمایا میں بشر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی ظہر کی، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا ظہر کے فرض، آپ نے 2 پڑھا کے سلام پھیر دی، سارے خاموش، صحابہ چپ کر کے کہ نبی ہے، نبی کے سامنے کون بولے، شاید اللہ نے نماز کم کر دی ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اقصرت الصلاۃ وہم نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کم ہوگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو پوری پڑھائی ہے۔ حالانکہ پڑھائی کتنا تھی؟ 2 پڑھائی تھی۔ یہ الگ مسئلہ ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھلوایا بھی ہماری سہولت کے لیے تھا۔ ہمارا نماز میں بھول جانا یہ بھی دین ہے، اگر نبی علیہ السلام نہ بھولتے تو ہمارے لیے سہولت کہاں سے نکلتی پھر؟ تو ذوالیدین نے جب بات کی اللہ کے رسول نہیں آپ بھول گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، درمیان میں باتیں ہو گئی ہیں، جو کچھ ہوا میں رب سارا کچھ نماز بنا دوں گا۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا تھا انما انا بشر اذا نسیت فذکرونی، میرے صحابہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو بزرگوں انسان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اب یہ فیصلہ قرآن کا ہے، میری بات توجہ سے سنیں، بس میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نبی انسان ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سارے نبیوں کے متعلق یہی فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے انسان تھے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی انسان ہے، اب اگر کوئی اس بارے میں شک کرے، کیا خیال ہے اس کا ایمان کے بارے میں؟ او بزرگوں، قرآن کی ایک حرف کے بارے میں شک کرے وہ آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جب قرآن شروع میں یہی بات کرتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب اگر کوئی شک کرتا ہے ایک حرف میں، نقطے میں، اس کا تو ایمان باقی نہیں ہے۔ پھر اب اگر کوئی ملا، کوئی مولوانا، کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو نبی کو انسان نہیں مانتا ہوں، تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ وہ کس چیز کا منکر ہے؟ جو قرآن کا منکر ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بریلوی مولوی ہے یا کسی مسلک کا مولوی ہے وہ نبی کو انسان نہیں مانتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ قرآن کا جو انکار کرے اس کا ایمان کیسے باقی رہے؟ باقی مسئلہ ہے کہ صلاۃ پڑھتا ہے، فلانی چیز کرتا ہے، صلاۃ پڑھنا نہ پڑھنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہ نبی کو انسان نہیں مانتا، جس کو قرآن انسان کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کہا ہے، اور 1-2 مقام نہیں کئی مقامات ہیں قرآن پاک میں، پھر بھی وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر تو وہ قرآن کا منکر ہے نا۔ شیعہ اگر قرآن کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، ہندو قرآن کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، عیسائی قرآن کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، یہودی قرآن کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہے، جو کچھ کرتے رہے، وہ نہ مانے تو پھر بھی مسلمان۔ قرآن کا انکار جو بھی کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی کی بشریت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہے، بس پکی بات ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہاں بات کو سمجھیں، وحی کا آنا یہ بہت بڑا کمال ہے، کمال۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہ ایسا کمال ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر نبی کے اس کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کی ہم کلامی، اللہ کے ساتھ گفتگو، اللہ کی طرف سے حکم۔ تو فرمایا انما الہکم الہ واحد، وہ وحی کیا آتی ہے کہ وحی یہ آتی ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی ہے، جو نبی کا خدا ہے وہی تمہارا خدا ہے۔ یہ بات وحی آتی ہے اللہ کی نبی کے پاس، فاستقیموا الیہ، جب تم کہو کہ اللہ ایک ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اس بات پر، جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تم کہو ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹ جاؤ، پھر جو کچھ ہو جائے اس بات سے نہیں پھرنا ہے۔
تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تمہارے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کہیں گے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پھر اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، فرشتے ان کو خوشخبری سناؤ اس چیز کی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے دوست اور کارساز بنیں گے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے جی میں آئے گا، اللہ وہ چیز تمہیں عطا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے کہو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں وہ چیز ملے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہیں مہمانی عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بتاؤ تو صحیح اس آدمی کی بات سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہر چیز سے ہٹا کر کس کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اچھی بات اسی کی ہے جو سارے کہتے در چھوڑو ایک در پر آؤ۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا، اور معافی مانگتے رہیے۔ بزرگوں معافی کون مانگتا ہے؟ معافی وہی مانگتا ہے نا جو اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے، جو کہے کہ میں گناہ گار ہوں، اکڑے نا نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے کہ میں بڑا نیک ہوں باقی سارے گناہ گار ہیں، یہ آکڑ جو ہے نا، یہ تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے پھر بھی معافی مانگے، روزے رکھ کے پھر بھی معافی مانگے، تہجد پڑھ کے پھر بھی معافیاں مانگے۔ معافی تو وہی مانگتا ہے نا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، مجرم سمجھتا ہے، جو کہے کہ میں بڑا نیک ہوں تو معافی کیسے مانگے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں نیک ہوں، معافی کیسے مانگے گا؟ اس کو تو معافی کی توفیق بھی نہیں ہوگی کہ میں تو نیک ہوں، بس معافی کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ تو فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی جو گناہوں سے پاک معصوم عن الخطا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، فرمایا مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ اور مشرکین ہیں کون؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، پہلی صفت مشرکین کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مشرکین کی پہلی صفت کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ مشرکین کی صفت ہے کہ زکوٰۃ اگر ان کے اوپر فرض ہو جائے تو نہیں دیتے۔ اور دوسری صفت وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ وہ آخرت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ انکار جو ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعتقاداً انکار، ایک ہوتا ہے عملاً انکار۔ اعتقاداً انکار یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہی ہو، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عملاً انکار، جیسے آج کل مسلمان، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ آخرت کو نہیں مانتا ہے، یہ عملاً انکار ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل اچھے کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایسا اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی سہولتیں اور دنیا کی تمام آسائشیں جو ہیں یہ عارضی ہیں۔ اللہ پاک نے جو اجر دینا ہے ایمان والوں کو جنت، اور جنت کی نعمتیں، جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔